محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. امید ہے سب مومنین خیریت سے ہوں گے. آج ہم موجود ہیں یا ابا صالح میڈیا چینل پہ. ہمارے ساتھ ہمارے عزیز خطیب نوجوان سید فرمان حیدر کاظمی صاحب. ہم سب سے پہلے یا ابا صالح میڈیا چینل کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے تشریف لا کے ہمیں وقت دیا. آج کی ہماری گفتگو تعارف امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق ہوگی، کیونکہ معاشرے کی اس وقت سب سے جو ضرورت ہے وہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام کی ہے. تو سب سے پہلے ہم اپنی گفتگو کا آغاز خداوند متعال کی قرآن مجید کی آیت مبارک بنی اسرائیل 71 کی تلاوت سے شروع کرتے ہیں، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم ہر ایک انسان کو قیامت کے دن اسی کے امام کے ساتھ معشور فرمائیں. آیا اب ہم اپنی گفتگو کی طرف آتے ہیں. ہم قبلہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو تشریف لائے. سب سے پہلے ہمارا سوال ہے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہم ہر ایک انسان کو اس کے امام کے ساتھ معشور کریں گے. آیا کیا اس زمانے میں ہمارے دور میں بھی کوئی امام موجود ہے؟ اگر موجود ہے وہ امام کون ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماشاء اللہ یا ابا صالح ایک بڑا اچھا انہوں نے معرفت امام پر، امام زمانہ علیہ السلام پر ایک اچھا سلسلہ جو سوال و جواب کا انہوں نے بنایا ہوا ہے تاکہ عام انسان تک بھی ان کی یہ جو پیغام ہے امام زمانہ کا پہنچ سکے. یہ اپنے بحث کی طرف آتے ہیں جو کہ قبلہ صاحب نے فرمایا کہ ہمارے وقت کے امام کون ہیں، موجودہ امام کون ہیں. اللہ نے کبھی بھی کسی بھی وقت اس زمین کو اپنے ہادی سے خالی نہیں چھوڑا. جو آج اس دور کے امام ہیں، ہر امت کا، ہر قوم کا ایک امام ہوتا ہے، ایک سردار ہوتا ہے جو اس قوم کو لے کے چلتا ہے. اور جو اس دور میں ہم جو زندگی بسر کر رہے ہیں یہ بھی کسی بغیر امام کے، بغیر حجت کے ہم اس دور میں جو زندگی بسر کر رہے ہیں یہ اس امام حجت کے بغیر نہیں ہے. یہ جو کائنات چل رہی ہے، یہ کائنات کا نظام ہے، یہ حجت خدا صلوات اللہ علیہم کے مرہون منت ہے، اور انہی کی وجہ سے یہ کائنات چل رہی ہے، جو ہمیں انہی کے وسیلے سے رزق ملتا ہے. یہ زمین سب کچھ اپنے خزانے ہوتی ہے صرف امام زمانہ کی وجہ سے ہی ہے. چونکہ ہم بڑھتے ہیں قبلہ صاحب کے سوال کی طرف. آج ہمارے موجودہ جو امام ہیں وہ امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام. اچھا، آپ نے کہا کہ اس زمانے میں امام موجود ہے. اگر امام موجود ہے ان کی ولادت کب ہوئی، کس مقام پہ ہوئی، یہ بیان فرمائیے گا. ہمارا جو زمانے کا امام ہے امام زمانہ کی ولادت 15 شعبان 255 ہجری سامارا امام حسن عسکری علیہ السلام کا گھر تھا. مولا کی ولادت ہوئی. اچھا، امام کے کچھ القابات بھی ہیں، اگر ان کے بارے میں کچھ بیان فرما دیجیے. مولا کے ویسے تو کافی القابات ہیں. القابات لقب اس کا واحد ہے اور جمع القابات ہے. مولا کے کافی القابات ہیں جن میں سے میں مشہور اور معروف القابات آپ کے سامعوں تک پہنچاؤں گا. مولا کا لقب ہے مہدی. ایک مولا کا لقب ہے مہدی، اور مولا کا لقب ہے قائم، منتظر، بقیت اللہ، حجت خدا، خلف السہل اور منصور. یہ مولا کے القابات میں سے ایک مشہور لقب ہے. یہ چند ایک القابات ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. مشہور لقب مولا کا ہے مہدی، جو آج تک ہمارے قوم کے اندر بھی رائج ہے. مہدی مولا کا مشہور و معروف لقب ہے. یہ جو امام کا مشہور لقب ہے مہدی، حجت، ان کا معنی کیا ہے؟ مہدی کا معنی ہوتا ہے کہ
مہدی کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس کی علت بھی کتاب ہے علی اصغر سیفی صاحب کی محور کائنات، اس میں بھی اور بھی کافی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا جو امام زمانہ کے موضوع پہ لکھی گئی ہیں، ان میں آپ کو اس کا معنی مفہوم وسیع ملے گا، لیکن میں یہاں تھوڑا مختصر کیونکہ وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں مختصر بیان کرنا چاہتا ہوں ان القابات کو کہ مہدی کا معنی کیا ہوتا ہے، حجت خدا کا معنی کیا ہوتا ہے، خلف صالح کا معنی کیا ہوتا ہے۔ مہدی کا معنی ہوتا ہے، مہدی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہدایت یافتہ ہیں، لوگوں کو حق کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ یہ مہدی کا لقب ہے کہ خود ہدایت یافتہ ہیں، ہمیں ہدایت لینی پڑتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، ہم ہدایت یافتہ پیدا نہیں ہوتے، ہمیں ہدایت یافتہ بننے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی ہادی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے امام زمانہ مہدی معنی کیا ہے کہ ہدایت یافتہ، جب ہدایت یافتہ ہوں گے تو لوگوں کو حق کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک مولا کا لقب ہے قائم، مولا کا لقب ہے قائم۔ قائم کا معنی کیا ہے؟ قائم کا معنی یہ ہے کہ حق کے لیے قائم کرنے والا، حق کو قائم کرنے والا، حق کے لیے قائم فرمائیں گے، مطلب کیا فرمائیں گے حق کی خاطر، مطلب لڑیں گے، باطل کو ختم کر دیں گے، جب ظہور ہوگا مولا حق کے لیے ظہور ہوگا اور باطل کو مٹا دیں گے۔ پھر مولا کا ایک لقب ہے منتظر، کیا مطلب؟ سب ان کے آنے کا انتظار کر رہے ہوں گے، مطلب جیسے ہم انتظار کر رہے ہیں وہ انتظار کیسا ہوگا انشاءاللہ ہم اپنے اگلے درس میں یا اگلے پروگرام میں ہم اس انتظار کے القابات کی وضاحت کریں گے، وہ انتظار کس طریقے سے کرنا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے اپنے مولا کے لیے انتظار، کیا انتظار ہے کیا چیز، یہ انشاءاللہ اپنے درس میں اور اگلے پروگرام میں اس چیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ پھر مولا کا ایک لقب ہے بقیت اللہ، بقیت اللہ مولا کا مشہور و معروف لقب ہے بقیت اللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ آپ خدا کی حجتوں کی باقی ماندہ حجت میں آخری الہی ذخیرہ ہیں، کہ اللہ کی طرف سے، خدا کی طرف سے حجتوں، جو حجتیں خدا کی طرف سے آئی ہیں، جیسے ہمارے پہلے امام ہیں، دوسرے امام، تیسرے امام، چوتھے چلتے چلتے، اور آخری حجت کون سی ہیں؟ حجت خدا امام زمانہ ہے، ان حجتوں میں سے باقی ماندہ حجت ہیں جو آخری الہی اللہ کا آخری ذخیرہ ہیں مولا کا۔ پھر مولا کا ایک لقب ہے حجت، حجت معنی ہوتا ہے کہ مخلوق خدا پر گواہ۔ دیکھو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ہمارا وقت کا امام ہمارے اوپر گواہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی غلط اچھے کام کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، مولا ہمارے ان اعمالوں پہ گواہ ہیں، اس لیے آج ہم غلط کام کریں گے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اب کس کی رعیت ہیں، یا وہ سردار ہمیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ ان کا لقب حجت ہے، مطلب گواہ ہیں ہمارے اعمالوں کے اوپر۔ پھر مولا کا ایک لقب ہے خلف الصالح، خدا کے لائق ترین جانشین، اس کا مطلب ہے خدا کے لائق ترین بہترین جانشین، آیا باقی نہیں ہیں، باقی بھی ہیں، لیکن خلف الصالح مولا کا لقب ہے کہ خدا کے لائق ترین جانشین۔ منصور ایک مولا کا لقب ہے، خدا کی طرف آپ کو نصرت اور مدد ہوگی، منصور مولا کا لقب ہے کہ معنی کیا ہے؟ خدا کی طرف سے آپ کو مدد آئے گی اور نصرت آئے گی، جس طریقے سے جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصرت آئی تھی، جنگ بدر میں جو صحابہ کرام تھے وہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ملائکہ تھے، اللہ نے بھیجے رسول اکرم کی مدد نصرت کی، اسی طریقے سے امام زمانہ علیہ السلام کی بھی نصرت ہوگی۔ پھر مولا کا ایک لقب ہے صاحب العصر، الہی اور عادلانہ حکومت قائم کرنا آپ کا فریضہ ہوگا، الہی اور عادلانہ حکومت قائم کریں گے۔ اس حکومت میں میں روایت پڑھ رہا تھا کہ جب مولا کی حکومت ہوگی نا تو ایک عورت چاہے مشرق سے مغرب تک چلی جائے، ایک چاہے اس کے اوپر سونا ہو، سونے سے لدی ہوئی ہو، تو کوئی اسے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا، اتنا عادل ہوگا اللہ کا، اور سب کو اس کے مطابق اس کو دیا جائے گا جو اس کا ہوگا۔ آخری سوال کی طرف آتے ہیں کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ابھی امام کی ولادت نہیں، بعض مذہب اعتراض کرتے ہیں کہ ابھی امام کی ولادت ہونی ہے، آیا کیا امام کی ولادت ہوئی ہے؟ اگر امام موجود تھی، کتنے سال موجود تھے، آپ کہاں ہیں؟ اس کے بارے میں جواب دیے گا، اور آخری ہمارا سوال آج کا یہی ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے، اس سوالات کے اندر تو ایک بہت گہرائی ہے، لیکن خیر میں اپنے جواب دے دیتا ہوں ایک مختصر سا، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، کہ امام زمانہ علیہ السلام کے جو اس کی حکومت ہے
ولادت میں اختلاف ہے، اہل سنت بھی ہوں گے، جو بھی ہوں گے سب مذہب میں، یہودیوں میں بھی جس طریقے سے عیسائیوں کے اندر مولا کے مختلف نام ہیں، تورات کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر مختلف ناموں سے مولا کو یاد کیا گیا ہے، اسی طریقے سے صرف اور صرف حکومت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ سنیوں کا نہ شیعوں کا، کسی حد تک غیر مسلموں کا بھی، کہ ایک شخص آئے گا جو اس ظلم و ستم سے بھری ہوئی کائنات کو عدل سے پر کر دے گا۔ حکومت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے تو مولا کی ولادت میں ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ولادت مولا کی ہو چکی ہے، وہ آئیں گے اپنی حکومت قائم کریں گے، لیکن کچھ کہتے ہیں جو ہمارا جو کچھ ابھی ولادت ہوگی، جیسے کہ فقہ جعفریہ جو 15 شعبان 255 ہجری کو مولا کی ولادت ہو گئی، اور وہ مختلف براہ سے جو ان کے 3 دور ہیں مولا کے، ایک مولا کا دور تھا غیبت صغریٰ، غیبت کبریٰ، ان دور کی بھی انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں وضاحت کریں گے یہ کیا دور تھے، وہ کون سے دور تھے۔ فی الحال اتنا ہی یاد رکھیں کہ اہل سنت ہیں، چاہے دوسرے ہیں، یہودی ہیں، جو بھی ہیں، مختلف غیر مسلمز ہیں، وہ حکومت کے اندر اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے کس کے اندر؟ ولادت کے اندر ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ولادت ہوگی، بعض کہتے ہیں کہ ولادت ابھی نہیں ہوئی، بعض کہتے ہیں ولادت ہو گئی ہے اور اللہ نے اوپر اٹھایا ہوا ہے، مطلب غیبت کبریٰ، غیبت صغریٰ جو فقہ جعفریہ میں ہے، ان کا مراحل سے گزر کر مولا ابھی بھی ہمارے اعمال کے اوپر گواہ ہیں۔ تو میں شکر گزار ہوں یا ابا سہل چینل کی طرف سے کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ایک اچھا پیغام معرفت امام زمانہ اور حجت خدا کو، انہوں نے ایک بڑا سلسلہ اور بہترین انداز کے ساتھ سلسلہ سٹارٹ کیا ہے۔ امید ہے کہ ہم یہ جو سلسلہ سٹارٹ کر رہے ہیں عام انسان تک بھی ہمارا پیغام پہنچے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔